الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے کے لیے، ہماری رضا اور خوشنودی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو ہم اپنے راستے ان پر کھول دیتے ہیں، ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی اور ہدایت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے دین کا وہ تو ایک ہے، کئی نہیں ہے۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دنیا کا نظام چلانا، جنت کا نظام نہیں چلانا یہاں آ کر، کہ یہاں آ کر جو مسجد کا امام بن گیا، خطیب بن گیا تو وہ جنت کا نظام چلا رہا ہے، یا جنت کا امام خطیب بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو پٹواری بن گیا یا تحصیلدار بن گیا وہ جنت کی زمینوں کی الاٹمنٹ اور اس کے کاغذات درست کرے، یہ نہیں ہوتا، وہ اس دنیا کا ہوتا ہے، جنت کا نہیں ہوتا۔ جو وزیر اعلیٰ بن گیا، گورنر بن گیا، وہ بھی جنت کا نہیں ہوتا کہ جنت کا وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعلیٰ اور گورنر بن گیا، چیف سیکرٹری بن گیا، ہوم سیکرٹری بن گیا، جنت کا نہیں، دنیا کا۔ اور یہ دنیا کی جو عہدے ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ برے لوگ بھی آئیں گے اور خراب لوگ بھی اس پر آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، لیکن نبوت کا ایک عہدہ ایسا ہے کہ اس پر کافر نہیں آ سکتا۔ وہ ایسا عہدہ ہے کہ اس پہ مومن آ سکتا ہے، مومن میں بھی اعلیٰ درجے کا مومن، جس کو اللہ ان میں سے منتخب کر کر لاتا ہے، نبی جسے کہتے ہیں، وہ آتا ہے اس کا۔ اس کی جو سیٹ ہوتی ہے دنیا میں، چاہے وہ ایک سلطنت کا سربراہ بن جائے، امیر بن جائے، تو وہ اس دنیا کی سلطنت کا، جہاں کا وہاں کا بھی امیر ہوتا ہے اور جنت کا بھی امیر ہوتا ہے۔ وہ صرف نبی ایسا ہے، وہ یہاں کا بھی امیر اور آخرت کا بھی امیر۔ اس کی اطاعت ہی کرنی پڑے گی، اسی میں پھر دنیا کا فائدہ بھی ہوگا اور جنت کی الاٹمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ وہ دونوں کا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا داروں کے لیے ہے اور علماء کے لیے نہیں ہے اور دینداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی اسی دنیا میں آ کر انہوں نے نظام کو سنبھالا، یہاں آ کر صرف جنت کا نظام نہیں سنبھالا، دنیا کا بھی سنبھالا اور جنت کا بھی سنبھالا، آخرت کا بھی، دونوں سنبھالے، کہ اس کو ایسے چلانا ہے کہ خود میں بھی چلا جاؤں جنت میں تو جاؤں گا ہی، نبی نے تو جانا ہی ہے، لیکن میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں، یہ اس کی فکر ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی۔ تو رعیت کا غم خوار، رعیت کا ہمدرد صحیح معنی میں وہ ہوتا تھا جو نبی ہوتا تھا، کیونکہ وہ سیاسی قائد بھی ہوتا تھا، وہ تجارتی قائد بھی ہوتا تھا، وہ دنیا کا قائد بھی تھا، وہ جنت کا قائد بھی تھا۔ باقی قائد جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کے معاملات کے لیے، وہ جنت کے نہیں ہوتے، کیونکہ اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ کافر ہے تو جہنم میں ہی جائے گا، لیکن مسلمان ہے تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے، جائے گا تو وہ بھی جنت میں ہی، لیکن پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی، سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، بغیر سزا کے جائے گا یا سزا بھگت کر جائے گا، یہ نہیں پتہ۔
سوائے ان کے جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیا. وہ ہیں سیاسی لیڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، اور جن کی بشارت نبی نے دے دی کہ یہ جنت میں ہیں. تو وہ سیاسی لیڈر اور ایسے قائد ہیں کہ وہ دنیا کے بھی قائد ہیں اور جنت کے بھی قائد ہیں، کیونکہ وہ نبی کے جانشین ہیں اور نبی نے ان کے لیے کہہ دیا. ایک نبی کے جانشین ہوتے ہیں میاں مٹھو. وہ اپنے منہ میاں مٹھو کہ میں نبی کا جانشین ہوں، میں نبی کا قائد ہوں، اور ساری خباثتیں اور بدماشیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. وہ نہیں ہوتا، وہ اپنے منہ میاں مٹھو ہے. وہ شیطانوں کے اعلی کار ہوتے ہیں. وہ جھوٹے مہدی بھی ہوں گے، جھوٹے نبی بھی ہوں گے، اور جھوٹے قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے. اپنے بارے میں ایسے دعوے کریں گے، جھوٹے کر بھی رہے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. تو جب اس قسم کے دعوے ہوں گے تو کئی راستے بن جائیں گے. حالانکہ اللہ کا راستہ ایک ہے. اب کئی راستے جو بنیں گے تو کئی قائد ہوں گے، اور انسانوں میں جہالت زیادہ ہو جائے گی. عوام میں جیسے اب ہے، دین پڑھتے نہیں ہیں، ڈگری لے لیں گے ادھر کمپیوٹر کی، جوتے بنانے کے ماہر بن جائیں گے، ہوٹل کے ماہر بن جائیں گے. ہوٹلنگ کے کورس کیا ہوا ہے، ہوٹل کا ماہر ہے. چمچہ ایسے رکھنا ہے، چمچہ ایسے رکھنا ہے. یہ کوئی علم ہے؟ اس کا نام علم رکھ دیا. چھری ایسے رکھنی ہے، چھری ایسے رکھنی ہے. میز پر یوں 3 پلیٹیں رکھنی ہے، ساتھ یوں کانٹے اور یوں چھری رکھنی ہے. یہ ہوٹلنگ کا ماہر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اسے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے ہوٹلنگ میں. ایسے ہی ہے کہ جیسے مروبیت ہے انگریزی کی، کہ انگریزی کا نام رکھ دیا، ورنہ اسے کیا کہو گے؟ بہرا. کچھ بھی کہہ دو اسے، ہوٹلنگ کا کہہ دو، ہے وہ بہرا ہی، وہ بہرا ہے. ہوٹل میں بہرے ہوتے ہیں، انہیں فن سکھائے جاتے ہیں کہ یوں کھلانا ہے، یوں دینا ہے، یوں لینا ہے. تو اب دین کے نام پر کئی لوگ ہوں گے، اور دین کے نام پر ان کئیوں میں کئی صحیح ہوں گے، کئی غلط ہوں گے. تو کئی راستے بن گئے، حالانکہ اللہ کا ایک راستہ ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ کئی راستوں میں جو بہت سے خراب ہیں، بہت سے صحیح ہیں، ان صحیح کی رہنمائی پھر میں کروں گا، بشرطے کہ وہ اخلاص سے میدان میں اتریں اور حق تلاش کریں. تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے یہاں آنے کے انہیں راستے بتا دیں. بعض دفعہ کئی راستے ہوتے ہیں. مثلا یہ ایک چوک ہے، اس چوک میں جانا ہے، تو اس چوک میں آنے کے لیے یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ہو سکتا ہے اس میں 6 سڑکیں آ کے مل رہی ہوں، ہو سکتا ہے 2 سڑکیں مل رہی ہوں اس سے آ کر، 6 مل رہی ہوں، 8 سڑکیں مل رہی ہیں آ کر. وہ چوک ہے. لیکن یہ ہے جنت. فرض کر لیں تو یہاں پر اس جنت کے لیے کئی راستے کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن وہ سارے کے سارے نبی نے بتائے ہوئے ہیں، کسی اور نے نہیں بتائے ہوئے. تو ان میں چکرا جائے گا آدمی، کیونکہ علم ہے نہیں، سیکھا بھی نہیں. تو جب اخلاص سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا. اس معاشرے میں جو اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں اندر سے خراب ہیں، اور جو اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں اندر سے اچھے ہیں. باہر کا اللہ پتہ ہے ہمیں، اندر کا نہیں پتہ. تو اللہ اندر والوں کے ساتھ اسے جوڑ دے گا، بشرطے کہ اخلاص ہو، تڑپ ہو، فکر ہو کہ میری آخرت بھی سنور جائے، میری دنیا بھی سنور جائے. اور اللہ سے اخلاص سے مانگے بھی، اور کوشش بھی، جد و جہد بھی کرے. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستے اسے ضرور بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے. لیکن ہم میں اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جن چیزوں کے ہمیں جو چیزیں گندی نظر آ رہی ہیں اسے چھوڑ دیں. گندی چیز کو چھوڑو گے تو اچھی چیز کی طرف آؤ گے نا. گندی چیز کو نہیں چھوڑتے تو نہیں. تو گندے لوگوں سے اپنے آپ کو بری کرو پہلے، پھر اللہ سے کہو اے اللہ اچھوں کے ساتھ جوڑ.
گندوں سے جڑے رہو گے اور کو اللہ اچھے سے جوڑ دے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ جد و جہد ہی نہیں کی۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے جد و جہد پر، تمہاری کوشش پر، تمہاری کوشش کا حصہ ہے کہ اپنے کو سب سے پہلے گندوں سے بری کرو، کہ میں بری ہوں اس سے، میں اس سے بھی بری، میں اس سے بھی بری، میں اس سے بھی الگ، میں اس سے بھی الگ، اے اللہ صحیح جو ہے اس سے مجھے جوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور اس کو جوڑ دوں گا اچھے لوگوں کے ساتھ، وہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، آخرت میں بھی پہنچے گا۔ تو جد و جہد پہ موقوف ہے، گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا، یا یہ کہ سارے کام طالب علم ہی کریں یا علماء ہی کریں یا مولوی کرے سب کام، ہمیں کچھ کرنا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا خود کرنا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اسے خود حق کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، پھر اللہ کی طرف سے انعام آئے گا اور صحیح چیز کی رہنمائی ہو جائے گی۔ وقت بھی پورا ہو گیا، بات بھی تقریباً پوری ہو گئی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مقصد نصیب فرمائے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا ایک طالب علم ہے یہاں کا، اس کے کئی بھائی کی وفات ہو گئی، دعا کریں۔ کوئی طالب علم ہے اس کے والد بیمار ہیں کینسر کے، اور لوگ بیمار ہیں، خود میری والدہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے خصوصی، اللہ انہیں شفا دے، بہت عرصے سے تکلیف میں ہیں، 8-9 ماہ ہو گئے، اللہ شفا کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔